إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج ہماری گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 24 نمبر کلاس ہے اور آج انشاءاللہ تعالی ہم سورت الانعام کی آیت نمبر 74 سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً قَالَ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ ایک مکالمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو کچھ اس انداز میں بیان فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ۔ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر بتایا گیا ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ تاریخ کے اندر مورخین نے ابراہیم علیہ السلام کے والد کے 2 نام ذکر کیے ہیں۔ ایک ہے طارخ، تے الف تا اور رے اور خے، طارخ، اور ایک ہے آزر۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرا نام آزر کا لقب ہو طارخ، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب دونوں نام، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آزر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے بلکہ چاچا تھے، اور والد جو ہے وہ مسلمان تھے، اور یہ جو بتوں کو بیچنے والے ہیں یا بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں یہ ان کے چاچا تھے، اور اللہ تعالیٰ نے چاچا کو بھی والد کی طرح ہی ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے اوپر لفظ ابی ہی بولا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے اس قول کے پیچھے، لیکن قرآن مجید کی جو صراحت ہے، واضح ہے، اس صراحت سے اب کے لفظ کو چاچے کے معنی میں لینے کے لیے کوئی نہ کوئی قرینہ، کوئی نہ کوئی دلیل چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ الفاظ اپنے اوریجنل معنی میں ہوتے ہیں جب تک کہ کوئی فکس مقرر دلیل نہ مل جائے۔ تو یہاں پہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس سے ہم کہہ سکیں کہ اس آزر سے مراد اس کا چاچا ہے، لہٰذا غالب رائے یہی ہے کہ یہاں ان سے والد وہی ان کے حقیقی والد ہی مراد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ آزَرَ۔ یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح توحید کے دلائل دیتے ہوئے اپنے والد آزر سے کہا تھا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو، یہ جو اصنامن ہے ان کو الہ بناتے ہو۔ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میں تو دیکھتا ہوں آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی ایک واضح گمراہی میں، کہ بتوں کے پیچھے، بتوں سے، اصنام سے حاجتیں پوری کروانا یہ تو بڑی گمراہی ہے، اس کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ مکالمہ ابراہیم علیہ السلام کے اور والد کا کچھ تفصیل کے ساتھ سورۃ مریم میں بھی آئے گا، کہ جس طرح کر کے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کن کن الفاظ میں کیسے کیسے کر کے مخاطب کرتے رہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ بتایا کہ اذ قال لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہہ، کہ آپ کیسے ان بتوں کو معبود بنا رہے ہیں، آپ اور آپ کی قوم اس طریقے کے اگر چل رہے ہیں تو یہ تو واضح گمراہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا کہ ہم نے ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی جو ملکوت ہیں، جو مخلوقات ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے دکھائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ملکوت، یہ ملکوت کیا ہے؟ یہ اصل میں مبالغہ کا صیغہ ہے، جیسے رغبت ان سے رغبوت آ جاتا ہے یا رہبت ان سے رہابوت آ جاتا ہے۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جنت یا جہنم کے حالات دکھائے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے جنت یا دوزخ یا اس کے بارے میں تفصیلات کر کے بتائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کر کے ابراہیم علیہ السلام کو بھی آسمان اور زمین کے ملکوت، یا پھر اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کا بھی زمین کا بھی جو ہے وہ علم عطا فرمایا تھا، دکھایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں کی اور زمین کی مخلوقات جو ہے وہ دکھائیں۔ تو خلاصہ اس کا مخلوقات میں آتا ہے وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا، جب رات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا۔ قال هذا ربی، فرمایا یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لا احب الآفلین، جب وہ ستارہ غائب ہو گیا تو فرمایا میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، غائب ہونے والا کبھی خدا یا الہ یا معبود نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ کچھ روایات ایسی موجود ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو نمرود بادشاہ تھا، اس کو کسی کاہنوں نے بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری مملکت اور تیری بادشاہت کو جو ہے وہ خراب کرے گا۔ جیسے فرعون موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، تو ایسے ہی نمرود کو بھی کچھ کاہنوں نے اور کچھ نجومیوں نے ایسا بتا رکھا تھا، تو وہ بھی بچوں کو قتل کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ایک غار میں، اور ان کو چھپا کے رکھا گیا، یعنی بڑے ہونے تک ایک غار کے اندر ہی چھپا کے رکھا گیا، اور غار کے اندر ہی انہوں نے بڑے ہوئے۔ غار سے جب باہر نکلے تو پھر ان چیزوں کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ یہ ستارہ بھی میرا رب نہیں ہے، یہ چاند بھی میرا رب نہیں ہے، یہ سورج بھی میرا رب نہیں ہے۔ تو جب بڑے ہو کر یعنی ہوئے سمجھداری کی عمر کو، تو اس وقت جو غار سے نکلے۔ لیکن یہ اسرائیلی روایات ہیں، ان کے پیچھے کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے کہ واقعتاً ابراہیم علیہ السلام بچپن میں غار کے اندر رہے اور اس واقعے سے پہلے تک وہ غار میں تھے۔ اس کی ہمارے پاس کوئی پختہ دلیل موجود نہیں ہے۔ فلما جن علیہ اللیل، ہو سکتا ہے کہ یہ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے یہ ایک انداز اپنایا ہو کہ اس وقت کے لوگ جو ہے بتوں کے علاوہ چاند کو، ستاروں کو، سورج کو پوجتے تھے، تاکہ ان کو سمجھایا جائے کہ یہ چیزیں رب نہیں بن سکتی ہیں۔ تو فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب ستارہ نکلا دیکھا اس کو تو قال هذا ربی، فرمایا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ غائب ہوا تو قال لا احب الآفلین، غائب ہونے والوں کو میں پسند نہیں کرتا ہوں۔ فلما رأى القمر بازغا، جب انہوں نے چاند کو نکلے ہوئے دیکھا، بازغا چاند کو دیکھا، واضح نکلا ہوا تو چمکتا ہوا دیکھا، قال هذا ربی، فرمایا یہ ہے میرا رب۔ فلما افلا، جب وہ غائب ہو گیا چاند بھی، قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر میرے رب مجھے میرا راستہ نہ دکھائے تو میں تو ضالین اور گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی جو رب غائب ہو جاتا ہے کچھ ٹائم کے بعد، اور وہ گویا کہ وہ الہ اور معبود کیسے ہو سکتا ہے، وہ اگر مجھے راستہ روشنی کر کے نہ دکھائے تو میں تو گمراہ والوں میں سے ہو جاؤں گا، تو وہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ لَأَكُونَنَّ مِنَ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً،
جب سورج کو دیکھا کہ سورج بہت بڑے طریقے سے آفتاب ہو کے چمک رہا ہے، قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ ہے میرا رب، یہ ہے سب سے بڑا۔ فلما افلت، جب سورج بھی غائب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم کے لوگو، میں ان تمام معبودان باطلہ سے بری ہوں، میں جو ہوں ان کو معبود نہیں بنا سکتا ہوں، میں ان سب سے بری ہوں جن کو تم معبود بنا کے بیٹھے ہو، یہ قطعاً معبود بننے کے لائق نہیں ہے۔ اور آگے والی آیات میں بتایا کہ میرا رب صرف وہ ہے جو ہمیشہ رہتا ہے، میرا رب صرف وہ ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنے چہرے کو متوجہ کرتا ہوں صرف اس ذات کے لیے کہ جس نے اس کائنات کو، زمین آسمان کو، سب کو پیدا کیا ہے، میں اسی کی طرف یکسو ہوتا ہوں، تنہا ہوتا ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہے جو انہوں نے قوم کو سمجھانے کے لیے کیا کہ لوگ جن کو بڑا سمجھتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، ستارہ ہے وہ بھی غائب ہو گیا، چاند آیا نکلا تو چاند بھی جو ہے وہ غائب ہو گیا، سورج نکلا تو فرمایا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم کے لوگوں میں بری ہوں اس سے جن کو تم رب کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ یہاں پہ ان آیات میں ذرا ایک طالب علم کے لیے کچھ چیزیں غور کرنی چاہیے کہ کوکباً ایک مذکر یا مؤنث میں مذکر ہے، اور اس کے لیے فلما جن علیہ اللیل رآ کوکباً قال ھذا ربی، آگے ھذا بھی مذکر کے لیے بولا گیا۔ فلما رأى القمر بازغاً، جب چاند کو نکلتے ہوئے چمکتے ہوئے دیکھا تو بازغاً چمکنے والا، اب یہ جو بازغاً چمکنے والا مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ عربی کے اندر چاند مذکر ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة، جب سورج کو دیکھا تو سورج مؤنث ہے۔ اچھا، عربی زبان میں سورج مؤنث ہے اور یعنی جو قمر ہے وہ مذکر ہے۔ وہ متنبی شاعر ہے نا عربی کا، بہت بڑا شاعر گزرتا ہے، تو وہ کہتا ہے وَمَا التَّأْنِيسُ لِاسْمِ الشَّمْسِ عَيْبٌ وَلَا التَّذْكِيرُ فَخْرٌ لِلْهِلَالِ، سورج کے لیے مؤنث ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، جس طرح کہ ہلال اور چاند کے لیے مذکر ہونا کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا مذکر یا مؤنث کی وجہ سے کسی کو فضیلت ہو جانا کہ یہ مرد ہے اور یہ عورت ہے اور اس کی وجہ سے، صرف مرد ہونے کی وجہ سے اس کو مقام حاصل ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ دیکھا جاتا ہے انسان کے اعمال کیا ہیں، کس طرح ہیں۔ تو وہ شاعر کہتا ہے وَمَا التَّأْنِيثُ لِاسْمِ الشَّمْسِ عَيْبٌ، سورج کے لیے مؤنث کا ہونا کوئی عیب نہیں ہے، وَلَا التَّذْكِيرُ فَخْرٌ لِلْهِلَالِ، اور نہ ہی مذکر کا چاند کے لیے ہونا کوئی فخر کی بات ہے۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، صرف مؤنث لے کے آگے، لیکن آگے اللہ نے فرمایا قَالَ ھَذَا رَبِّي ھَذَا اکبر، یہاں پہ اشارہ کرنے میں ھذِہ ربی یا ھذِہ اکبرا نہیں بولا، یعنی جب اشارہ کیا ہے تو مذکر کے ساتھ کیا ہے، سورج کی صفت مؤنث کے ساتھ آئی ہے اور سورج کی طرف اشارہ جو ہے وہ مذکر کے ساتھ آیا ہے۔ اچھا، جب آگے ضمیر آئی تو فلما افلت، فلما افلا نہیں بولا جیسے چاند کے لیے بولا تھا، فلما افلا، تو الشمس کو بازغتاً میں مؤنث بنایا، ھذا ربی ھذا اکبر میں مذکر بنایا، فلما افلت میں پھر مؤنث بنا دیا۔ یہ قرآن مجید کی ایک ایسی فصاحت اور بلاغت ہے کہ ان الفاظ میں، قرآن مجید کے ان چیزوں میں قرآن مجید کے اندر ایسا اعجاز موجود ہے
کہ شاید باقی کسی انسان اپنی کلام میں ایسا جو ہے وہ نہ بنا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لفظ شمس میں جب اس کی صفت مؤنث لائی گئی ہے، یہاں پہ ایک تو یہ سمجھ لیں کہ عربی زبان میں جو مؤنث ہے، جو تانیث ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مؤنث معنوی ہوتا ہے اور ایک مؤنث حقیقی ہوتا ہے۔ جس کے مقابل میں کوئی مذکر جاندار موجود ہوتا ہے تو اس کو مؤنث حقیقی بولا جاتا ہے، اور جو مؤنث معنوی ہوتا ہے اس کے لیے آگے صفت تذکیر یا تانیث دونوں لائی جا سکتی ہیں۔ تو الشمس مذکر حقیقی نہیں ہے، مذکر معنوی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے لیے لفظ ھذا ربی اور ھذا اکبر میں اشارہ مذکر کے ساتھ کیا گیا ہے، یعنی اس کے اندر یہ اس کے مؤنث معنوی ہونے کی۔ دوسرا یہ ہے کہ جس وقت بولا ہے نا الشمس فلما رأى الشمس بازغۃ، یہاں سورج کی اصلیت مراد ہے کہ سورج کو جب دیکھا اور جب کہا ہے نا ھذا ربی ھذا اکبر، وہاں اس سورج کو سورج نہیں مراد بلکہ مراد لیا ہے طالع۔ تو عربی میں ایسا ممکن ہوتا ہے کہ بولنے میں کچھ اور ہوتا ہے لیکن مفہوم اور معنی میں کوئی اور چیز ذہن میں رکھ لی ہوتی، تو سورج بول کے طلوع ہونے والا ایک بڑی چیز مراد لی گئی، بہت بڑی چیز، تو اس طالع کا لفظ مذکر آتا ہے تو اس بنیاد پہ بول دیا گیا ھذا ربی ھذا اکبر۔ فلما افلت، اب اس کی طرف ضمیر لوٹانی ہے اور اس کا چھوٹا پن ظاہر کرنا ہے، تو پھر بول دیا فلما افلت، یعنی جب اس کا بڑا پن ظاہر کرنا تھا تو کہا ھذا ربی ھذا اکبر، اور جب اس کا چھوٹا پن ظاہر کرنا تھا، غروب ہونا، تو پھر مؤنث کے صیغہ آ گیا فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ تو کلام کے اندر تنوع پیدا کرنا اور کلام کے اندر اس طرح کر کے تذکیر اور تانیث لا کے کلام کے اندر بڑی معنویت پیدا کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کمال ہے۔ اگر ہم غور کریں نا قرآن مجید کے الفاظ پہ، تو عربی زبان کے اندر جو راحت اور سکون کے الفاظ ہیں وہ ہمیشہ مؤنث میں آتے ہیں، اور جو غصے کے، پڑے ہونے کے، غضب کے، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں وہ مذکر میں آتے ہیں۔ لفظ جنت، جنہ عربی میں مؤنث ہے، اور لفظ جہیم لفظاً یہ مذکر ہے۔ لفظ صحت، صحتن، صحت ہوتی ہے، یہ مؤنث ہے، مقابل میں مرضن مذکر ہے۔ لفظ حیاتن زندگی مؤنث ہے، اور موتن مذکر ہے۔ المودہ، الرحمہ، الشفقہ، یہ سب مؤنث ہیں، اور حسد، حقد، غضب، یہ سب مذکر ہیں۔ لفظ اجازہ یا راحت یا متعت مؤنث ہے، جبکہ عمل، تعب، دوام سارے کے سارے مذکر موجود ہیں۔ تو دنیا کے اندر ایک ویسے میں ایک بتا رہا ہوں کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس کائنات میں ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں واقعتاً ایک راحت ہے، ایک سکون ہے۔ یہ مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسے ہے۔ تو عربی زبان میں ایسے الفاظ اگر غور کیے جائیں تو سورج کو جیسے بتایا گیا کہ وَمَتْ تَأْنِيسُ لِإِسْمِ الشَّمْسِ عَيْبٌ، سورج کے لیے مؤنث ہونا عربی زبان میں یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا سورج نکلا، عربی زبان میں سورج نکلی، اب سورج نکلی اگر کوئی اردو میں بول دے تو برا لگتا ہے، لیکن عربی زبان میں یہ مؤنث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت پہ ذرا غور کیجئے گا، آیت پہ، کہ آیت کا انداز یہ ہے فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، جب سورج نکلنے کا ذکر آیا تو اس کی صفت مؤنث آ گئی۔ ہاں قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا اکبر، یہاں پہ اس کی معنویت مراد ہے، تو تھوڑا سا اس کو بڑا کرنا مقصد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ضمیر مذکر کے لے کے آ گئے هَذَا رَبِّي هَذَا اکبر۔ فَلَمَّا أَفْلَتْ، جب سورج غروب ہو گیا تو اب اس کے اندر کوئی وقت نہیں رہی،
تو فرمایا قال یا قوم اور تب اس کو مؤنث کا صیغہ لے دیا افلت، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم کے لوگوں میں بری ہوں اس سے جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں متوجہ ہوتا ہوں اپنے چہرے کو، اپنا رخ اسی طرف کرتا ہوں، اس ذات کی طرف جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، جس نے فطر السماوات والارض حنیفا، اس طرح ہوتا ہوں کہ یکسو ہو کے، یک طرف ہو کے، خالص اس کا ہو کے، کسی اور کا ساتھ مکس کر کے نہیں، خالص اس کا ہو کے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قومہ، اس ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ اس معاملے میں بڑی بحث اور حجت کی، جھگڑا کیا، بحث مباحثہ کیا۔ قال اتحاجونی فی اللہ، کہا تم مجھے اللہ کے بارے میں مجھ سے جو ہے وہ جھگڑا بحث کرتے ہو، وقد ہدانی، اور اسی نے مجھے ہدایت دی ہے، ولا اخاف ما تشرکون بہ، جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو ان سے میں کوئی نہیں ڈرتا ہوں کہ وہ میرا کوئی نقصان کر دیں گے۔ جیسے آج کل جو ہوتے ہیں نا مشرک یا باطل، کہتے ہیں ہمارے پیر کو یا ہمارے فلانے کو تم نے کیسا کر دیا نا، وہ تیری ٹانگیں توڑ دے گا، وہ تجھے زندہ جلا دے گا، وہ تیرے ساتھ یہ کر دے گا، وہ تیرے ساتھ وہ کر دے گا۔ فرمایا میں نہیں ڈرتا ہوں، ولا اخاف ما تشرکون بہ الا ان یشاء ربی، میرے رب نے چاہا تو مجھے کچھ نقصان ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی مجھے نقصان نہیں دے سکتا۔ وسع ربی کل شیء علما، میرا رب ہر چیز پہ وسیع ہے، واسع علم والا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ افلا تذکرون، اور تم کیوں نہیں نصیحت پکڑتے ہو، کیوں نہیں نصیحت لیتے ہو؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اور لوگوں میں کیسے ڈروں تمہارے شرکاء سے، جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو ان سے میں کیسے ڈروں؟ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، جبکہ تم نہیں ڈر رہے ہو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا رہے ہو، اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، جس پر اللہ نے تمہارے اوپر کوئی دلیل نہیں نازل کی ہے، تمہیں کوئی دلیل حجت نہیں دی ہے کہ یہ تمہارے معبود ہیں، یہ میرے شریک ہیں، اللہ نے کوئی حجت نہیں دی ہے، اور ان کو تم اللہ کے ساتھ شریک کر ٹھہرا رہے ہو، تو میں تم سے کیوں ڈروں؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، لوگوں کون سا گروہ زیادہ امن والا ہے؟ احق بالامن، کون ہے زیادہ گروہ امن والا؟ اگر تم سمجھتے ہو یا جانتے ہو، یعنی تم اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو، تم نہیں ڈر رہے ہو، اور میں کیوں ڈروں؟ تو امن کے لائق کون ہے؟ وہ ہے جو اللہ کی پوجا کر رہا ہے۔ ان کنتم تعلمون، اللہ نے فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کو کسی بھی طرح کے ظلم کے ساتھ نہ مکس کیا، اپنے ایمان کو کسی طرح بھی، بظلم ایک نکرہ لایا گیا جس کا معنی یہ ہے کہ ذرہ برابر بھی کوئی ظلم نہ کیا کسی طرح کا۔ اور ظلم جو ہوتا ہے چھوٹا سے چھوٹا، جو انسان اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے وہ گناہ ہوتا ہے، تو انسان جو ہے وہ بھی ظلم کر رہا ہے جو انسان کوئی چھوٹا سا گناہ کر، یعنی ظاہراً معنی یہ بنتا ہے کہ کوئی چھوٹا سا بھی گناہ اگر کسی نے کیا ہو تو اللہ تعالیٰ، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنہوں نے تھوڑا سا بھی کوئی گناہ نہ کیا، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِالظُّلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، یہ ہوں گے وہ لوگ حقیقی جن کے لیے امن ہوگا، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو یہ آیت کا بظاہر معنی یہی بنتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پریشان ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، ایک ظلم کو نکرہ کہہ کے، تھوڑا برابر بھی کوئی گناہ نہ کیا ہو،
تو فرمایا صحابہ نے اینا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنی جان پہ ظلم نہیں کیا ہوگا؟ چھوٹے موٹے گناہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، اس کا مطلب ہمارے لیے امن نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو، اس ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے، بلکہ اس سے وہ مراد وہ ظلم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے سورۃ لقمان میں بیان فرمایا ہے، اور یہ کہا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک ہے جو سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو مراد اس میں شرک ہے، جس نے تھوڑا سا بھی شرک نہ کیا ہو تو امن ان کے لیے ہوگا۔ جو لوگ ایمان لے آئے وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملایا ہے، تھوڑے سے شرک کے ساتھ بھی نہیں ملایا ہے، أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، انہی کے لیے امن ہوگا اور وہی ہدایت یافتہ ہوں گے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا اور فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ہیں وہ ہماری حجت، یہ ہے ہماری دلائل جو ہم نے دیے تھے ابراہیم علیہ السلام کو۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات پہ غور کیجئے، میں اکثر اس بات کو سمجھاتا ہوں کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اس انداز میں نازل کی گئی ہے کہ یہ کتاب ایک بیان ہے، جیسے کوئی واعظ تقریر کرتا ہے اس انداز سے ہے، اور اس کتاب میں اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کوئی چیز بیان کرتے کرتے اس میں سے کوئی چیز نکل رہی ہوتی ہے تو اس پہ نوٹ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، او لوگو یہ بات یوں ہے۔ اب پیچھے بات چل رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ قوم نے کہا شرک، اور وہ قوم کو شرک سے روک رہے ہیں، قوم نے یعنی کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں ڈرتا ہوں تمہارے معبود باطلوں سے، اور کہا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو تو میں تم سے کیسے ڈروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت اس ایک آیت میں کر دی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ تو اللہ تعالیٰ نے نصیحت جو تذکیر ہے اس کو درمیان میں کر دیا، یعنی پیچھے بات چل رہی تھی ان کے ابراہیم علیہ السلام کے اور ان کے مشرک لوگوں کے درمیان میں، اور وہ ڈر اور امن کی بات چلی تو اللہ تعالیٰ نے ایک نوٹ دے دیا، ایمان والے ہیں جو انہوں نے شرک نہ کیا تو امن انہی کو ملتا ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، اور ہدایت پہ وہی لوگ ہوتے ہیں۔ اب آگے چونکہ بات چل رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کی تو دوبارہ اسی طرف اللہ تعالیٰ نے بات کو فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر یہ ان کی حجت تھی جو ہم نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ ہماری حجت دلیل، یہ ہمارا بیان، یہ تھا ان کے پاس جو انہوں نے اپنی قوم کو دیا۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہیں درجات بلند کرتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب جو ہے وہ حکیم اور علیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ سب کچھ مقامات دے کے اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مرتبے دیے تھے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے علیم ہے، حکیم ہے اپنے معاملات میں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آگے ان کی نسل میں، آگے ہم نے ان کو ان کی اولاد میں نیک انبیاء بھی ان کی اولاد میں آئے، فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، ہم نے انہیں اسحاق عطا فرمائے، یعقوب عطا فرمائے، کُلًّا هَدَيْنَا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت کے راستے پہ چلایا تھا۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور نوح علیہ السلام سے پہلے بھی، جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت راستے پہ چلایا تھا، ان کو بھی نبوت دی تھی۔ اسی طرح وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ان سب کو ہم نے اسی طرح ہدایت اور اسی طرح نبوت پہ جاری فرمایا تھا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ،
اور اسی طرح ہم اچھا بدلہ دیتے ہیں احسان اور نیک کام کرنے والوں کے لوگ۔ وزکریا، اسی طرح ان کی اولاد میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں زکریا بھی تھے، یحییٰ بھی، عیسیٰ علیہ السلام بھی، الیاس علیہ السلام بھی، کل من الصالحین، وہ نیک لوگ، ہر تمام کے تمام نیک اولاد میں تھے۔ اب یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے ضمن میں لایا جا رہا ہے، ان کی ذریت کے ضمن میں لایا جا رہا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے تو والد ہیں ہی نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں کیسے آ گئے؟ تو وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ اغلبیت چلتی ہے، غالب یہ بنی اسرائیل میں ہی تھے نا، مریم علیہ السلام کی تو اولاد ہے نا، مریم علیہ السلام بھی بنی اسرائیل سے تھیں، تو یہاں اغلبیت اس غالب کی بنیاد پہ یہ چلتا ہے کہ اغلبیت یہ ہے، غالب ایسے ہی ہے کہ جیسے باقیوں کے ساتھ ہوا تو ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک لحاظ سے باپ اور ماں دونوں لحاظ سے نہیں تو کم از کم ماں کے لحاظ سے جب بنی اسرائیل یا ان کے اولاد میں آتے ہیں تو غالبیت کے لحاظ سے باپ کے بھی گن لیا گیا، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، جیسے کہ اگلی آیت میں وَإِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ، اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کو بھی اور یسع علیہ السلام کو بھی، وَيُونُسَ، اور یونس علیہ السلام کو بھی ہم نے ان کے اولاد میں بنایا، وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام بھی ان کی ذریت میں ہے۔ لوط علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہے، وہ تو ان کے بھتیجے ہیں، گویا کہ ان کے بھائی کے بیٹے ہیں۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے تھے، بھتیجے تھے، تو اب یہ جو ہے ان کو بھی ذریت میں لایا جاتا ہے اس طرح کہ ایک لحاظ سے بھتیجا بھی تو اولاد میں ہی آتا ہے نا، جیسے لوگ پیچھے میں نے بتایا تھا کہ اب کو جو ہے وہ چاچا کے معنی میں، چاچا جو ہے وہ بھی ایک لحاظ سے والد ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک قرینہ موجود ہے، احادیث میں موجود ہیں کہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی براہ راست اولاد نہیں تھے۔ تو اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک ضمناً بتا دیا، ایک اغلبیت میں، غالب میں یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں کہ یہ ساری کے ساری جو ذریت تھی ابراہیم علیہ السلام کی، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان سب کو ہم نے تمام جہانوں پہ فضیلت دی تھی۔ اب یہ تھی ان کی اولاد، وَمِنْ آبَائِهِمْ، فرمایا ان کے آباء و اجداد سے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی ذریت سے، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے چنا ان کو، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے ان کو سیدھے راستے پہ چلایا۔ یہاں پہ آبا کا ذکر کیا، یہاں پہ ذریت اولاد کا ذکر کیا، یہاں پہ جو ہے اخوان کا ذکر کیا۔ یہاں سے مراد یعنی آبا ڈائریکٹ نہیں بلکہ اصول مراد، یعنی ان کے ابا و اجداد۔ ذریت سے مراد آگے تک کی ساری اولاد۔ اخوان سے مراد جیسے لوط علیہ السلام جو ہے ان کے بھائی والی سائڈ پہ آتے ہیں، یا اس طرح کر کے اور جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نہیں آتے ہیں۔ تو ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے ہی انبیاء کے مرتبے پہ چنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے چنا، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے ہی ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے کے چلایا تھا۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، فرمایا یہ ہے اللہ کی طرف سے وہ ہدایت، وہ نبوت جسے اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے دیتا ہے۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہاں سے وہ ہدایت بھی مراد ہے اور ان انبیاء کے حق میں نبوت بھی مراد ہے۔ فرمایا یہ ہے اللہ کی طرف سے وہ ہدایت اور نبوت، یہدی بہ من یشاء من عبادی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے، اتنے انبیاء کا ذکر کیا، کتنے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نمبر 1، ان کے بعد اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام،
اور ان سے پہلے نوح علیہ السلام، اور پھر ان کے داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اور پھر زکریہ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، اور یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام۔ تقریباً یہ 17 نام بنتے ہیں۔ یہ وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں اللہ کے۔ ان تمام نام لینے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ لوگ بھی شرک کر دیتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے بھی سارے کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ان کے بھی سارے کے سارے اعمال برباد ہو جاتے اگر یہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کر لیتے ہیں۔ یہ انبیاء جن میں ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہیں، ان کی اولاد بھی ساری موجود ہے جنہیں اللہ نے نبوت دی، یہ ہے وہ اللہ کا وہ بیان جو اللہ تعالیٰ آگے کی امت کو سمجھانا چاہتا ہے، مجھے اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ لوگ بھی شرک کر لیتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے سارے اعمال کیے برباد ہو جاتے۔ تو شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی رب کے پاس جا کے نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا میں مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے پاس جا کے پھر اس کی کوئی معافی نہیں ہوگی۔ فرمایا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، انہی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کتاب عطا فرمائی تھی، حکمت عطا فرمائی تھی، سمجھداری، اور اللہ نے نبوت عطا فرمائی تھی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، اگر آپ کے سامنے والے لوگ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو آپ مخاطب ہیں یہ کفر کر رہے ہیں ان کے ساتھ، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، تو ہم نے ایک دوسری قوم ہے جو لگائی ہوئی ہے، وہ ایسی دوسرے لوگ ایسے آئیں گے جو ایمان لائیں گے، لیسو بہا بکافرین، وہ اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، فبہداہ مقتدی، پس ان کی ہدایت کے پیچھے لگیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہو ان کے پیچھے لگنا ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، لوگوں میں جو تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، اس کا تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں نہ لے رہا ہوں، کیوں نہیں مانتے ہو؟ اس کی تم سے کوئی اجرت تو نہیں لی جا رہی ہے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، بے شک یقیناً یہ اور کچھ نہیں، صرف نصیحت ہے تمام جہان کے لوگوں کے لیے۔ فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ کی قدر کرنے کا جو حق تھا وہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کرنا چاہیے تھا، جب انہوں نے کہا کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بشر پہ کوئی چیز نازل نہیں کی ہے۔ یہ بات کر کے، یہ کلام کہہ کے انہوں نے بہت بڑی بے انصافی کی ہے، اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، جو اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی، جو انصاف کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی بشر پہ کوئی چیز نازل نہیں کی، تو ان سے پوچھئے من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، وہ بتاؤ وہ کتاب جو موسیٰ لے کے آئے تھے اس کو کس نے نازل کیا تھا؟ نورا وہدی للناس، وہ کتاب جو نور تھی اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی، اس کو کون لے کے آیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی تو ایسی کتاب تھی جو تختوں پہ لکھی ہوئی آسمان سے نازل ہوئی تھی، جو باقاعدہ تختوں پہ لکھی ہوئی تھی۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، آگے چل کے الفاظ آئیں گے کہ اس تورات کے تختیوں کو رکھا اور اپنے بھائی سے پوچھا کہ کیوں ان کو اجازت دی میرے بعد بیچڑے کو معبود بنانے کی، تو وہاں پہ تخت وہ مراد ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتاؤ کس نے کتاب نازل کی تھی جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے، جو نور تھی اور ہدایت تھی، تجعلونہ قراطیسا تبدونہا وتخفون کثیرا، جس کو تم نے اوراق میں لکھا ہوا ہے، جس میں سے کچھ چھپاتے ہو اور کچھ ظاہر کرتے ہو۔ اس آیت میں پیچھے یہ آیات ساری کی ساری مشرکین کو مخاطب ہو رہی ہیں، اور یہ آیت آیا مشرکین کے لیے مخاطب ہے یا یہ آیت جو ہے وہ یہود کو مخاطب ہے کہ یہود جو ہے وہ ایسا کہتے ہیں؟ تو اس بارے میں دونوں رائے موجود ہیں کہ یہ مشرکین کو بھی خطاب ہے اور یہ یہود کو بھی خطاب ہے کہ انہوں نے تورات کو لکھا ہوا تھا اور لکھ کے مرضی کی چیزیں جو ہے وہ ظاہر کرتے تھے، اور جو مرضی کی چیزیں نہیں تھیں ان کو جو ہے وہ چھپاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبدونہا وتخفون کثیرا، جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور بہت سی چیزیں اس کتاب سے چھپاتے ہو، وہ کتاب کس نے نازل کی تھی؟ وَعَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور اللہ نے تمہیں اس کتاب کے ذریعے وہ کچھ سکھایا تھا جو تم اور تمہارے آباء و اجداد نہیں جانتے تھے۔ قُلِ اللَّهُ، آپ فرما دیجئے اللہ نے ہی نازل کیا تھا۔ پیچھے پوچھا گیا من انزل، کس نے نازل فرمایا؟ جواب دیجئے اللہ نے اسے نازل فرمایا ہے۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، فرمایا پھر ان کو چھوڑ دیجئے ان کے اسی حالت میں، پھر ان کو ان کے خرافات میں چھوڑ دیجئے، یلعبون کھیلتے رہیں، ان کی خرافات میں ان کو اسی طرح چھوڑ دیجئے، اسی میں یہ کھیلتے رہیں۔ اور پھر فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، پھر ہم نے اس کتاب کو نازل فرمایا مبارکن، مبارک بنا کے، مبارک برکت والی بنا کے، مصدق لما بین یدی، تصدیق کرنے والی ہے پہلی کتابوں کی، وَلِتُنذِرَ بِهِ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ ڈرائیں اس کے ذریعے ام القریٰ، مکے والوں کو، ومن حولہا، اور جو کوئی اس کے ارد گرد ہیں، آپ سب کو اس کتاب کے ذریعے ڈرائیں۔ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے مبارک بنا کے، تصدیق کرنے والی جو کچھ پہلے ہے اس سے، اور وَلِتُنذِرَ بِهِ أُمَّ الْقُرَى، اور تاکہ ام القریٰ بستی، ام القریٰ مکہ کا نام ہے، مکے کے ناموں میں سے ایک نام ہے ام القریٰ، کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے تاکہ ڈرایا جا سکے آپ ام القریٰ مکے والوں کو بھی، ومن حولہا، اور جو کہ اس کے ارد گرد ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، مکہ میں بھیجے گئے تھے، اس لیے اس کا نام لیا گیا۔ ومن حولہا میں سب آ جاتے ہیں۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بھی، جو لوگ آخرت پہ یقین لائیں گے، آخرت کو مانیں گے، وہی اس کتاب کو ماننے والے ہوں گے۔ کوئی انسان کہے کہ میں آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا ہوں اور پھر کہے کہ میں اس کتاب کو مانتا ہوں، نہیں ہو سکتا۔ آخرت پہ ماننا یا اس کتاب کو ماننا دونوں لازم ملزوم ہیں، ایک ہوگا تو دوسرا ہوگا، ایک نہیں ہوگا تو دوسرا بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کتاب کو ماننے والے وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہا وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُصَلُّونَ، اپنی نمازیں پڑھنے والے ہوتے ہیں، نہیں، فرمایا نمازوں کی حفاظت کرنا۔ نماز پڑھنا یا نماز کو قائم کرنا یا نماز کی حفاظت کرنا، اس میں فرق ہے۔ نماز وہ بھی پڑھتا ہے جو ایک پڑھ کے 4 چھوڑ دیتا ہے، نماز وہ بھی پڑھتا ہے جو 2 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، وہ بھی پڑھتا ہے، لیکن نماز قائم کرنا یا نماز کی حفاظت کرنا یہ وہ کرتا ہے جو 5 نمازیں اللہ کی رضا کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ نبی کے طریقے سے پابندی سے پڑھتا ہے، صحیح طریقے کے پڑھتا ہے۔ فرمایا یہ ہیں وہ لوگ جو علی صلاتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ حفاظت میں وہ سب چیزیں آتی ہیں جو اس کے متعلقہ ہیں، جس میں نماز کو ٹائم پہ پڑھنا، نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا، نماز کو جو ہے وہ پابندی کرنا، 5 نمازیں پڑھنا،
یہ سب نمازوں کی حفاظت میں آتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، جو اللہ کی طرف جھوٹ بنا کے منسوب کرتا ہے۔ مت سمجھو کہ یہ نبی اپنے پاس سے بنا کے کچھ پیش کر رہا ہے، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے جو اپنے پاس سے بنا کے کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ او قال اوحی ولم یوحى الیہ شیء، یا جو انسان کہے کہ میری طرف وحی ہو رہی ہے اور اس کی طرف کچھ بھی وحی نہ آ رہی ہو، تو اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہوتا۔ ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور جس نے کہا کہ جو انسان کہے کہ میری طرف جو ہے وحی آتی ہے اور اس کی طرف وحی جو ہے وہ اور اس کی طرف وحی جو ہے وہ نہیں آتی ہو، یا جو شخص یوں کہے کہ جیسے اللہ نے اپنا کلام نازل کیا ہے اسی طرح میں بھی کلام لا سکتا ہوں، فرمایا جو انسان یہ ساری باتیں کرتا ہے اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ، کاش کہ آپ ان ظالموں کو دیکھیں جب یہ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، جب موت کے غمرات میں ہوتے ہیں، جب ان کی موت کا وقت ہوتا ہے اور فرشتے ان کی جانیں قبض کرنے کے لیے آ چکے ہوتے ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے ہاتھ پھیلا کر ان کی جان نکال رہے ہوتے ہیں، أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، نکالو ان کی جان کو، نکالو۔ فرشتے جب ان کی جان نکال رہے ہوتے ہیں اس وقت انہیں کہا جا رہا ہوتا ہے الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ، آج تمہیں رسوائی کا عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، جو تم اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں لگاتے تھے ان کی وجہ سے آج تمہیں رسوائی کا عذاب دیا جائے گا، تمہیں رسوا کیا جائے گا۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے، تمہیں جو ہے وہ آج جو ہے اس رسوائی کا عذاب دیا جائے گا۔ پھر دنیا میں جان نکالتے وقت بھی فرشتے ان کی یہ بری طرح ان کی جو ہے ان کو بری خوشخبریاں دیتے ہیں، بری ان کو خبریں دیتے ہیں، اور جب اللہ کے سامنے جائیں گے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اللہ تعالیٰ اس وقت کہے گا تم اکیلے آ گئے ہو، فرادا فرد کی جمع فرادا، تنہا اکیلے آ چکے ہو۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے تمہیں شروع میں اکیلے پیدا کیا گیا تھا اسی طرح تم اکیلے آ گئے ہو۔ کہاں ہیں وہ تمہارے وَقَدْ تَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ ہم نے بھی تمہیں دیا تھا نا وہ بھی تم پیچھے چھوڑ کے آ گئے ہو، جو کچھ جتنی نعمتیں تمہیں دی گئی تھیں وہ سب کچھ تم جو ہے وہ دیا ہوا پیچھے چھوڑ کے آ چکے ہو۔ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ يَزْعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، اور ہم دیکھ نہیں رہے کہاں ہیں وہ تمہارے شفعاء، تمہارے سفارشی جن کے بارے میں تمہارا زعم اور گمان تھا، انہم فیکم شرکاء، کہ وہ تمہارے شرکاء ہیں، کہاں ہیں، کدھر ہیں؟ رب کے سامنے تنہا، بغیر کسی ساز و سامان کے، بغیر کسی دنیا کی کسی بھی چیز، کوئی ساتھ نہیں ہوگی، ہر انسان نفسی نفسی تنہا اکیلا، اس کو اپنی فکر ہوگی، وہ اکیلا اپنی فکر لے کے وہاں پہنچے گا۔ اللہ کہے گا جو کچھ ہم نے دیا تھا وہ بھی پیچھے چھوڑ کے آ گئے ہو، اور کہاں ہیں وہ تمہارے شفعاء، سفارشی جن کے بارے میں تم جو ہے وہ کہا کرتے تھے، دعویٰ کرتے تھے کہ یہ جو ہے وہ ہماری سفارش کرنے والے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ فرمایا لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، آج وہ سارے کے سارے اسباب جو ہیں اور یعنی تمہارے درمیان ایک جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، تمہارے اور تمہارے معبودان باطلہ اور تمہارے شرکاء کے درمیان آج سب کچھ قطع کر دیا گیا، توڑ دیے گا تمہارا سب کچھ۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور وہ سب کچھ گم ہو گیا جو تم دعوے کرتے تھے، جو تم گمان کرتے تھے، دعوے کرتے تھے، وہ سب کچھ تمہارا جاتا رہا۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، وہ تمہارے سارے کے سارے دعوے الٹے کے الٹے جو ہے وہ رہ گئے۔
فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، ان اللہ بے شک اللہ کی ذات وہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعتراضات کے جواب دیے، اب اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو بتانا چاہتا ہے کون ہے وہ اللہ۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ وہ ہے جو دانے کو اور ایک کھجور کی گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے۔ زمین کے اندر اس خشک دانے کو، اس پتھر جیسی گٹھلی کو زمین میں ڈالا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے پھاڑ کے وہ سبز کومپل، کمزور سی کومپل کو نکال دیتا ہے۔ وہ کون ہے؟ ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ ہے وہ ذات، اس دانے کو جو ہے وہ گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہی اللہ ہے۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہی ہے جو زندہ سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے سے زندہ کو نکالتا ہے۔ کسی زندہ چیز کو مردہ وہی بناتا ہے، اور یہ مردہ چیزیں ایک بے جان بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے اور اس سے جو ہے یہ ساری جاندار اور یہ چیزیں نکل آتی ہیں، ایک زمین ہری بھری ہو جاتی ہے۔ وہی مخرج المیت من الحی ہے، وہی جو ہے وہ زندہ سے مردہ کرتا ہے اور مردہ سے وہی زندہ کو نکالنے والا ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں تم چلے جا رہے ہو، اور کہاں الٹے ہوئے جا رہے ہو، کہاں پھرے جا رہے ہو۔ فالق الاصباح، وہ اللہ ہے جو صبح طلوع کرنے والا ہے، رات کے اندھیروں کو پھاڑ کے درمیان سے روشنیاں نکلتی ہیں اور صبح طلوع ہوتی ہے۔ وہ اللہ ہے جو فالق الاصباح ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اسی اللہ نے رات کو سکون کی چیز بنایا ہے، رات کو اس نے راحت اور سکون کی چیز بنایا ہے۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور اس نے چاند اور سورج کو تمہارے لیے ایک حساب رکھا ہے، ایک حساب کی چیز بنایا ہے۔ سورج کے لحاظ سے تم اپنے مہینوں کی گنتیاں کرتے ہو، یہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، یہ سب سورج کے اعتبار سے ہیں۔ اور چاند کو بھی بنایا ہے کہ چاند کے حساب سے بھی مہینے بنائے گئے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی۔ اب چاند نکل آیا، اب رمضان شروع ہو گیا۔ اب چاند نکل آیا، اب عید آ گئی۔ اب چاند نکل آیا، اب حج کا مہینہ آ گیا۔ اب چاند نکل آیا فلاں۔ تو اللہ نے تمہارے لیے یہ سارے کے سارے حسابات کی، اسی اللہ نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو حسابات کے لیے بنایا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس اللہ، اس عزیز اور حکیم کی بنائی ہوئی تقدیر ہے، اندازے ہیں جو کبھی خطا نہیں ہو سکتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، فرمایا وہ اللہ ہے، اسی نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں۔ اور ان ستاروں کا مقصد کیا ہے؟ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ ان ستاروں کی مدد سے لے کے تم جو ہے وہ خشکی اور تری کے اندھیروں میں اپنے راستوں کو متعین کر سکو۔ یہ آج کل جو جی پی ایس ہے، یہ جتنے بھی ہیں، وہ پیچھے بنیاد وہی ہے، وہ جو اس دور میں ستاروں سے دیکھ کے راستہ جو ہے وہ پتہ چل جاتا تھا، کہاں ہم کھڑے ہیں، کہاں ہم نے جانا ہے، رات کا کون سا ٹائم ہے، یہ سارا آسمان کے ستارے دیکھ کے معلوم کر لیا جاتا تھا۔ یہ مقصد ہے، یہ چیز ہے۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ نے فرمایا اس کا، ان ستاروں کا، ان کا مقصد تمہارے لیے یہ ہے۔ یہ وہ مقصد نہیں ہے جو لوگوں نے بنا لیا، ستاروں سے قسمت معلوم کریں، ستاروں سے جو ہے وہ فالگیری نکالیں اور کہیں کہ ہر وقت کا ایک ستارہ نگہبان ہوتا ہے، اس ستارے کو جو کہ جا کے مدد لی جائے، اور کہتا ہے ہر بندے کا ستارہ جو ہے وہ بڑا چڑھا ہوا ستارہ ہے، فلاں بندے کا ستارہ بڑا چڑھ رہا ہے، فلاں بندے کا ستارہ بڑا نیچے ہو رہا ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔
جو انسان ایسی چیزوں پہ یقین رکھتا ہے، ایسی چیزوں کے پیچھے لگتا ہے، اس کو نجوم، علم النجوم، علم الکہانہ، کہانت کرنا، نجومی بننا، نجومیوں کی باتوں کی تصدیق کرنا، رسالے اور ڈائجسٹر میں جا کے یہ ہفتہ تمہارا کیسے گزرے گا اس کو معلوم کرنا، یہ معلوم کرنا کہ میرا ستارہ فلاں ہے، چونکہ میری پیدائش فلاں مہینے میں ہوئی ہے تو میرا ستارہ جو ہے وہ عقرب ہے، وہ جدی ہے، وہ فلاں ہے، کون کون سا ہے، اس طرح کر کے معلومات کرنا۔ یہ کر کے ان تمام مقاصد کے لیے اللہ نے ستاروں کو نہیں بنایا۔ جو یہ سارے کام کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا او عرافا لم تقبل له صلاة 40 یوما، جو انسان اس طرح کسی نجومی کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس کی تصدیق کر دیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے اپنی یہ چیزیں آیات کو کھل کے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں، جو جانتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں۔ آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اس اللہ نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا تھا، ایک آدم علیہ السلام کے سے انسانیت کو اللہ نے چلایا تھا۔ فمستقر و مستودع، ہر ایک کے لیے ایک مستقر ہے اور ایک مستودع ہے۔ ایک اس کا مستقر ہے جس میں وہ بہت زیادہ دیر تک ہوتا ہے، اور ایک اس کا مستودع ہے جہاں تھوڑی دیر تک لیے ہوتا ہے۔ مستقر زیادہ دیر جگہ کو بولا جاتا ہے، مستودع سٹور کو بولا جاتا ہے جہاں تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے، اور پھر جب اولاد ہوتی ہے تو ماں کے پیٹ سے پہلے وہ اپنے باپ کے صلب میں ہوتا ہے، باپ کے صلب سے نکل کے ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، پھر وہاں سے آگے دنیا میں آتا ہے۔ تو فرمایا مستقر وہ باپ کا صلب ہے اور مستودع ماں کا رحم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں یہاں پہ رکھا ہے، ایک نفس سے پیدا کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہی ہے تمہیں اس طرح کر کے مستقر اور مستودع سے تمہیں جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، یہ نشانیاں ہم کھل کے بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو سمجھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں کہ اس کائنات کو کون چلا رہا ہے، کون بنا رہا ہے، کیسے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کون پیچھے ہے، یہ اونچ نیچ کیسے ہو رہی ہے۔ فرمایا وہ اللہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی، فَأَخْرَجَ بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے آسمان سے بارش نازل کی اور اس بارش کے ذریعے ہر چیز کے پودے نکالے۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے اس زمین سے ایک سبز رنگ کی ایک کومپل سی نکالتا ہے، پھر اس کومپل کے اندر جو ہے وہ دانے ایک دوسرے کے اوپر جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کون ہے وہ سبز سا گندم کا دانہ؟ ایک چھوٹی سی کومپل اور وہ سٹا سا نکالتا ہے، اور پھر اس میں بڑے ہی برابر سے دانے جو ہے وہ پرو دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اسی طرح کھجور سے بھی اس کے جو طلع ہوتا ہے، کھجور سے بھی جو خوشے کا غلاف ہوتا ہے جس کو گپا سا بولتے ہیں، وہ جو خوشے کا غلاف ہوتا ہے اس کے اندر سے جو ہے وہ نکلتے ہیں وہ خوشے، قنوان دانیۃ، جو نیچے لٹک رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اور باغات انگوروں سے، والزیتون زیتون کے، والرمان اناروں کے، متشابہن وغیر متشابہ، جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں یا ملتے جلتے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ کون پیدا کرتا ہے؟ فرمایا انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، دیکھو اس کے پھل جو ہے وہ کیسے نکلتے ہیں
اور کس طرح کر کے وہ جو ہے پکتے ہیں، اذا اثمر وینعی، اور جب وہ پک جاتے ہیں پھل، کون ہے یہ سب کچھ کر رہا؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، یہ سب کائنات کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، جو اس کائنات کی ان تمام چیزوں پہ غور کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، بجائے ان نشانیوں کو دیکھ کے اللہ پہ ایمان لانے کے بجائے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک یعنی پارٹنر بناتے ہیں۔ یہ اللہ کا وہ حصے دار ہے، یہ اللہ کا وہ حصے دار ہے۔ کن کو بنا رہے تھے؟ جنوں کو، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے شریک بن رہے ہیں۔ وَخَلَقَهُمْ، جبکہ پیدا ان کو اللہ نے کیا ہوا ہے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے بیٹے عیسیٰ ابن اللہ یا عزیر ابن اللہ اس طرح کر کے بنا رہے ہوتے ہیں، یا بیٹیاں بنا رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ وہ مشرکین مکہ نے اپنے لیے جو معبود بنائے ہوئے تھے وہ کہتے تھے وہ بیٹیاں ہیں، یا کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا نام جو رکھے ہوئے تھے منات، لات، عزہ، یہ سارے کے سارے مؤنث کے نام تھے۔ اللہ کی مؤنث لات بنا لی، منات بنا لی، عزیز کی مؤنث عزہ بنا لی۔ تو یہ سارے کے سارے فرمایا یہ جتنے بھی بنا رہے ہیں بغیر علم، یہ اللہ نے اس پہ کوئی علم نہیں دیا، اللہ نے اس پہ کوئی اطلاع نہیں دی ہے، یہ سب کچھ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بری ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعالی بلند ہے، عما یصفون جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو ایک ایسے انوکھے انداز میں بنانے والا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ ہے بنانے والا ایک انوکھے انداز میں زمین و آسمان کو۔ انا یکون لہ ولد، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں ہے اس کی اولاد۔ ولم تکن لہ صاحبہ، اور اس کی کوئی بیوی، اس کی کوئی صاحبہ نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، اس اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز پہ علیم ہے، جاننے والا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ ہے وہ اللہ جو تمہارا رب ہے۔ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ خالق کل شیء، وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پہ کارساز ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، فرمایا اللہ کی ذات ایسی ہے۔ لا تدرکہ الابصار، اللہ کی ذات کو یہ آنکھیں، انسان کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے اس میں اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، اس اللہ کو یہ آنکھیں نہیں پا سکتی ہیں۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارِ، اور وہ ان آنکھوں کو جو ہے وہ پا سکتا ہے، کنٹرول کر سکتا ہے، اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہی باریک بین ہے، لطیف ہے، ہر باریک سے باریک چیز، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو پوری طرح سمجھتا ہے، اور وہ خبیر ہے، خبردار ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ ہے اللہ۔ کیا کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے؟ کیا کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی جرت رکھ سکتا ہے؟ یاد رکھ لیں کہ دنیا کے اندر کوئی انسان اس دنیا کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث بخاری میں موجود ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نقل کیا ہے کہ جس انسان نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اللہ کو دیکھا تھا، اس نے جھوٹ بولا، اس نے بہت بڑا جھوٹ اور بہتان لگایا جس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اللہ کو دیکھا تھا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا تھا نور انا اراہ، اللہ کی ذات ایک نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ دنیا کی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا تھا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارنی انظر الیک قال لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے کہا میں تھوڑی سی تجلی ایک کوہ طور پہ ڈالتا ہوں، اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ رہ گیا تو شاید کہ تو بھی رہ سکے، لیکن پہاڑ جو ہے وہ کوئلے کی طرح سیاہ ہو گیا تھا۔ تو اللہ کی ذات کو دنیا کے اندر دنیا کی آنکھ سے نہیں کوئی دیکھ سکتا ہے۔ ہاں جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے اپنے رب کو ایسے دیکھیں گے جیسے آج کل سورج کے نکلنے میں کسی کو کوئی شک نہیں نہ ہوتا، جب سورج نکلا ہوتا ہے تو دھوپ کے بارے میں کوئی شک نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی روشن اللہ تعالیٰ کو مومن بندے دیکھیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کو سامنے ہو کے دیکھیں گے، اور اللہ کا دیدار بہت بڑی نعمت ہوگی۔ اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے ایسے جو خوش و خرم ہوں گے قیامت کے اس جنت میں، وہاں پہ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو جنت کی اس آنکھ سے رب کو دیکھا جا سکتا ہے، دنیا کی اس آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو نہیں کسی نے دیکھا ہے۔ اس لیے معراج کی رات میں بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہوا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اس طرح کہنا کہ جیسے پیش کیا جاتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان اتنے قریب ہو گئے جیسے کمان کے دو تندیاں ہوتی ہیں، اتنے قریب ہو گئے۔ اور دلیل لیا جاتا ہے سورۃ نجم کی وہ آیات جن کو ہم جا کے پڑھیں گے، تو ان آیات سے اللہ کی ذات مراد نہیں ہے، وہ آیات جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے جبرائیل علیہ السلام کو وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، ایک بار پھر دوبارہ دیکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 دفعہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے، وہ مراد ہے وَلَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، وہاں پہ یہ آیات موجود ہیں کہ اللہ کو نہیں، اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں کو دیکھا، تو وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے بیان دیا ہے۔ تو اس لیے معراج کی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ اچھا، کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام احمد ابن حنبل نے خواب میں اللہ کو دیکھا، اللہ سے پوچھا تیرے قریب ہونے کے کون کون سے اعمال ہیں، یا کسی میں کیا پوچھا، کسی میں کیا پوچھا، کسی کتاب میں کیا لکھا ہوتا ہے۔ یہ والی بات کہ خواب میں امام احمد رحمہ اللہ نے اللہ کو دیکھا، واللہ عالم یہ روایت ان تک نہیں پہنچتی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی اپنی معتبر کتابوں میں انہوں نے ایسا کیا ہو کہ میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا ہے۔ اور اس طرح کی باتیں بغیر کسی ریفرنس سے، بغیر کسی دلیل سے ایسے لوگوں کی بات نقل کی جا رہی ہوتی جن کو کوئی سمجھتا ہی نہیں، جن کا بارے میں کوئی لوگ جانتے نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ نظریہ رکھنا کہ امام احمد بن حنبل نے اللہ کی ذات کو خواب میں دیکھا تھا، تو اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، یہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت بھری خبریں آ گئی ہیں۔ بصائر، بصیرتیں آ گئی ہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن ابصر فلنفسہ، جس انسان نے بصیرت حاصل کی، جس انسان نے دیکھ لیا صحیح راستے کو، فلنفسہ، اس کے اپنے لیے ہی فائدہ ہوگا۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا بنا رہا اس کا بوجھ اسی پر ہی ہوگا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران بن کے نہیں آیا ہوں، میری ذمہ داری تمہیں پہنچا دینا ہے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو، اتباع کیجئے، اللہ کا حکم ہے اتباع کیجئے ما اوحی الیک من ربک، جو وحی کی جا رہی ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، اسی کو فالو کریں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ،
اور مشرکین سے اعراض کریں، مشرکین سے دور رہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ شرک کرنے والے نعوذ باللہ اللہ کی طاقت سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور گناہوں میں چلے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ان کو پکڑ سکتا تھا۔ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ کوئی بھی نہ شرک کرتے، اللہ تعالیٰ زبردستی اللہ نے کسی پہ کیا نہیں ہے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو بھی ان کے اوپر جو ہے کوئی نگران بنا کے نہیں بھیجا ہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ ہی آپ ان کے اوپر کوئی ان کے کارساز مختار ہیں، ان کے ہر کام کے ذمہ دار اور اختیار آپ کے پاس ہے، ایسا نہیں بنایا ہے۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری بات کو پہنچا دینا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فرمایا لا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ لوگوں ایسے لوگوں کو گالی مت دو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا رہے ہیں، ان کو گالی مت دو۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ نتیجتاً اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیں گے عداوت کرتے ہوئے بغیر کسی علم کے۔ فرمایا جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کو بھی گالیاں مت دو، اور اس کے اگر تم گالیاں دو گے تو نتیجتاً وہ اللہ کو گالی دیں گے۔ اللہ یعنی تمہیں گالیاں دے کے نعوذ باللہ اسلام کو برا بلا کہہ کے تو نتیجتاً اللہ کو گالی دے رہے ہوں گے بغیر علم کے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ہر ایک امت کے لیے ہم نے اس کا عمل مزین کر کے اس کے سامنے رکھ دیا ہے، ہر ایک کا عمل اس کے لیے مرغوب بنا کے رکھ دیا ہے، جو وہ خود چل رہا ہوتا ہے سمجھتا ہے صرف یہی ہے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، پھر رب کی طرف سب نے لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پس وہ انہیں بتائے گا وہ سب کچھ جو وہ یعملون جو کرتے رہے ہیں۔ فَيُنَبِّئُهُمْ، رب کے پاس جائیں گے، اللہ تعالیٰ سب کچھ بتائے گا، کوئی چیز اللہ کے سامنے پوشیدہ نہیں ہوگی۔ تو فرمایا اس آیت میں جو غیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، ان کو بھی گالیاں دینا جو ہے وہ منع ہے۔ وہ نتیجتاً اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں برا برا بولیں گے، اس لیے کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے الفاظ بولے ہیں لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں ان کو گالیاں نہ دو، تو کم از کم جو اللہ کا نام لیتے ہیں ان کو تو گالی نہیں نہ دینی چاہیے۔ جو کافر ہیں ان کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ ان کو گالیاں نہ دو، تو کم از کم جو مسلمان ہوتا ہے اللہ کا نام لے رہا ہوتا ہے اس کو تو گالی نہ دی جائے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک حدیث میں کہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالیاں دے۔ تو پوچھا گیا کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی کس طرح دے گا؟ فرمایا وہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، نتیجتاً دوسرا جو ہے وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو یہ اپنے ماں باپ کی گالی کا ذریعہ اور سبب بن رہا ہوتا ہے۔ اس لیے مت دوسروں کو گالیاں دو، مشرک کو ان کو بھی گالی دینا اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے۔ یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم کذالک زینا لکل امت عملہم، ہر ایک گروہ کے لیے اس کا عمل اسے کے لیے مزین کر دیا گیا ہے۔ ثم الی مرجعہم، پھر میری طرف لوٹنا ہے، فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر انہیں بتایا جائے گا یہ ہیں جو تم کرتے ہوئے آ رہے ہو۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بہا، یہ اللہ کو نہ ماننے والے قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں اگر کوئی بڑی نشانی لے کے آ جاؤ لیؤمنن بہا، ہم ایمان لے کے آئیں گے۔ قل انما الآیات عند اللہ، فرمایا ساری کی ساری نشانیاں، ساری کی ساری آیات، یعنی وہ بڑے بڑے معجزات اللہ تعالیٰ لاتا ہے نا، جو کچھ بھی یہ معجزہ اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اور آپ لوگوں کو کیا پتا کہ ان کے پاس یہ نشانیاں آ بھی جائیں کہ یہ ایمان لائیں گے یا نہیں لائیں گے۔
ان کے پاس یہ نشانیاں آ بھی جائیں، انہا اذا جاءت، یہ جب نشانیاں آ جائیں گی تو لا یؤمنون، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فرمایا ہم ان کے دلوں کو، ان کے آنکھوں کو الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں، پھیرتے رہتے ہیں جب پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو رد کیا ہے، ہٹ دھرمی کی ہے، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح پہلی دفعہ یہ ایمان نہیں لائے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا ہے، اس پہ ہٹ دھرمی کرتے رہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے آئندہ بھی جب بھی کبھی بھی کوئی حکم آتا ہے تو اللہ ان کے دلوں کو، ان کی آنکھوں کو جو ہے وہ الٹ پلٹ کر دیتا ہے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں اسی طرح گرداں، اسی طرح حیران اور پریشان، اسی طرح جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں آ کے 7واں سپارہ کمپلیٹ ہوتا ہے اور 8واں سپارہ شروع ہوتا ہے، لیکن سورت کا تسلسل اور مفہوم اسی طرح چل رہا ہے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کے اوپر اتنی بڑیاں نشانیاں نازل کر دیں کہ ہم ان کے اوپر فرشتے نازل کر دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور موت ہونے والے مردہ کھڑے ہو کے ان سے کلام کریں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر چیز کو ان کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر اللہ نے چاہا تو تب، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن اکثر ان کے وہ ہیں جو جہالت کرتے ہیں، جو جاہل بنتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، فرمایا اسی طرح ہر ایک نبی کے لیے بہت سے دشمن اس کے لیے بنائے ہیں جو انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنوں میں سے بھی ہیں۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ جَعَلْنَا عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، انسانوں سے بھی شیطان بنائے ہیں، جنوں سے بھی شیطان بنائے ہیں، یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، یہ جنات اور یہ شیاطین اور یہ انسان اور جن آپس میں شیاطین ایک دوسرے کو بڑی مزین اور دھوکے دے کے باتیں بتاتے ہیں۔ یوحی بعضهم الى بعض، ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں، یعنی باتیں کرتے ہیں، بتاتے ہیں۔ ان کو فرمایا یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول، ایک مزین بات، ایک بڑی جو ہے وہ بنائی ہوئی بات جو ہے، زخرف، جس بات کو رنگا گیا ہو، جس کو مزین کیا گیا ہو، دھوکہ دیتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، تیرا رب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ زبردست سے کچھ ایسا کرتے ہیں، اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، تیرا رب چاہتا تو ایسا کیے کچھ بھی نہ کر سکتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، چھوڑ دیجئے ان کو بھی اور جو کچھ یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ وَلِتَسْقَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اس کی طرف جو ہے وہ جھکیں گے ان لوگوں کے جو ہے وہ دل جو ایمان آخرت پہ نہیں لاتے ہیں، ان لوگوں کے دل مائل اس طرف ہوں گے جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے ہیں۔ وَلِيَرْضَوْهُ، اسی پہ راضی ہوں گے، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور ان چیزوں کے وہ مرتکب ہوں گے جس کے اندر جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ وَلِيَقْتَرِفُوا، تاکہ مرتکب ہو جائیں ان امور کے جن کے وہ مرتکب ہوتے ہیں، جن کو وہ کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، برے لوگ ان کے پیچھے لگ رہے ہوتے ہیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، میں اللہ کے علاوہ کسی کو فیصلہ کرنے والا نہیں بنا سکتا، میں اللہ کے علاوہ کسی کو حکم نہیں مان سکتا۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، اور اللہ کے علاوہ میں کسی کو اور کو حکم کیسے بناؤں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اور اسی اللہ نے تمہاری طرف ایک تفصیل والی کتاب، تفصیل کے ساتھ بیان کرنے والی پوری کی پوری کتاب نازل کر دی ہے۔
والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب دی ہوتی ہے، والذین آتیناہم الکتاب، جنہیں کتاب دی ہوتی ہے، یعلمون، جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے نازل کردہ پیغام ہے، کہ حق کے ساتھ ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ فلا تکونن من الممترین، بس آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور تیرے رب کے کلمات اس طرح کر کے سچائی کے ساتھ اور عدل کے ساتھ پورے ہوتے ہیں۔ جو رب نے کہا ہے وہ سچ ہے، جو رب نے بولا ہے وہ پورے انصاف سے بولا ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ تعالیٰ کی کلمات کو کوئی نہیں بدلنے والا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے بولا ہے وہ اللہ تعالیٰ پورا جو ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی سمیع علیم نہیں ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اب یہ بات پہ غور کیجئے، زمین کی اکثریت کے پیچھے اگر آپ لگیں گے نا، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کے راستے سے تمہیں بھٹکا کے رہیں گے۔ یہ جو کثرت ہے نا، لوگ کہتے ہیں اکثریت کے پیچھے لگو، وہ جمہوری نظام ہے جو کہتا ہے اکثریت۔ یہ جو کثرت عدد ہے نا، یہ اللہ کے ہاں معیار نہیں ہے کسی چیز میں، اعمال میں، کسی اور چیز میں کثرت عدد نہیں چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اگر زمین کے اکثر کے پیچھے لگے نا آپ، تو یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ اکثریت کے پیچھے اگر آپ لگے نا، یہ کہیں کہ اکثریت یہ کہتی ہے، اکثریت وہ کہتی ہے، اکثریت یہ کہتی ہے۔ سورۃ یوسف کے اندر چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، کہ اکثر لوگ جو ہے اگرچہ آپ چاہیں بھی، حرص کریں بھی، تو وہ مومن نہیں ہوتے ہیں۔ تو اکثریت حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے، کثرت عدد حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتا ہے۔ تاریخ میں کوئی ایسا دور نہیں گزرا ہے کہ جس میں حق والے زیادہ ہوں، بلکہ حق والے ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسلام ایک اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا تھا، اور اسلام واپس آ کے اسی اجنبیت کی حالت میں آ جائے گا۔ لوگ مسلمان کو کہیں گے لو یہ کون سا کوئی بندہ ہے، بڑا قطامت پسند ہے، اس کو تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے جینے کا طریقہ، اس کو تو آتا ہی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی لباس سیدھا ہے، نہ اس کا کوئی کام سیدھا ہے، یہ اس کو پتہ نہیں ہے، سارے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ کسی دکان والے سے جا کے بولو بھائی جھوٹ نہ بولا کرو، کہہ رہا یار سارے جھوٹ بولتے ہیں تو میں کیا کروں۔ ہر ایک چیز میں یہ جو اکثریت ہوتی ہے نا کسی چیز میں، یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز میں دیکھا جاتا ہے صحیح کیا ہے، حق کیا ہے۔ آج کل کسی کو صحیح بات بتا دو نا، کہتی یار تم یہ بتا رہے ہو، سارے لوگ تو یہ بتاتے نہیں ہیں، سارے لوگ تو کچھ اور بتاتے ہیں، کیا وہ سارے غلط ہیں، آپ اکیلے صحیح ہو؟ بھائی اکثریت کو دلیل نہ بناؤ، یہ بناؤ کہ آگے جو دلیل ہے وہ کیا ہے۔ اکثریت دلیل نہیں ہوتی۔ یہ دیکھو جو بات بتائی جا رہی ہے، جو بیان دیا جا رہا ہے، جو سٹیٹمنٹ آ رہی ہے وہ کیسی ہے، اس پہ غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں کہ یہ مت سمجھیں کہ یہ زیادہ تعداد میں ہے تو زیادہ حق میں ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین کی اکثریت کے پیچھے لوگیں گے نا، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کے راستے سے تجھے گمراہ کر دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ صرف اور صرف گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، صرف گمان، کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، سو کچھ خیالات ہیں، کچھ گمان ہیں، ان کے پیچھے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، صرف جو ہے اٹکل سی باتیں جو ہے وہ لگا رہے ہوتے ہیں، کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ خرس یخرس ایسے بولتے ہیں اندازہ لگانا، اس طرف اندازے کے اوپر باتیں ہوتی ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، تیرا رب خوب جانتا ہے کون ہے جو اس کے راستے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، کون ہے جو اس کے راستے سے گمراہ ہو رہے ہیں، وہ خوب جانتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت یافتہ کو بھی خوب جانتا ہے۔
فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اور پس جن چیزوں پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے، جو چیزیں اللہ کا نام لے کے ذبح کی گئی ہیں، ان کو کھا لو ان کنتم، اگر تم ایمان والے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ اور لوگوں تمہیں کیا ہے کہ جن چیزوں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کو کیوں نہیں کھاتے ہو؟ تم انہیں کھا لو جن پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ پیچھے کی آیات میں تمہارے اوپر بیان کر دیا ہے، کیا کیا چیزیں تمہارے اوپر حرام ہیں وہ اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ پیچھے ہم سورۃ مائدہ میں ساری تفصیل جان چکے ہیں کیا کیا حرام ہیں۔ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ، مگر یہ ہے کہ جس میں تم مجبور ہو جاؤ، جان کو بچانے کے لیے کوئی حرام چیز کھائی جا سکتی ہے، اور اس کی تفصیل وہ ہم پیچھے سورۃ مائدہ میں حلال اور حرام کی تفصیل جان چکے ہیں، اور یہ بھی جان چکے ہیں کہ مجبوری کی حالت میں حرام کھانا جو جائز ہے وہ بھوک ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ کے وہاں الفاظ ہیں، بھوک میں جو مجبور ہو جائے وہ حرام کھا سکتا ہے۔ علاج ہونا یہ مجبوری نہیں ہے، کسی کی کمائی جو ہے وہ ہو جانا، جاب بری ہو جانا مجبوری نہیں ہے، مجبوری ہے کھانے میں، بھوک میں مر رہا ہے تو پھر وہ حرام کھا سکتا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بہت سے لوگ ہیں جو بغیر کسی علم کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی علم نہیں ہے اور دوسرے لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا بتا بتا کے گمراہوں میں لگے ہوتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، تیرا رب خوب جانتا ہے ان زیادتی کرنے والوں کو، ان لوگوں کو جو زیادتی کر رہے ہیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنِهِ، فرمایا گناہ چاہے پوشیدہ ہے چاہے ظاہر ہے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ظاہراً ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ چیز گناہ نہیں ہوگی، لیکن باطن میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز گناہ ہے۔ کسی بھی طرح کا کوئی گناہ ہے چھوڑ دو، اس کو ترک کر دو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، جو لوگ کمائی کرتے ہیں گناہ کو، جو گناہوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان قریب انہیں اپنے اس بنائی ہوئی باتوں کا جو من گھڑت وہ بناتے ہیں، فرمایا ان سب کا انہیں پتہ چل جائے گا، اس کا بدلہ انہیں دیا جائے گا جو وہ برائیں کر رہے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور فرمایا مت کھاؤ ان سے جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور یہ سارا کا سارا فسق ہے۔ صرف اور صرف ان چیزوں سے کھاؤ جن پہ اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہے، جن پہ اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ان میں سے نہ کھاؤ۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، جو شیطان ہوتے ہیں وہ اپنے حواریوں کو، اپنے دوستوں کی طرف باتیں پہنچاتے رہتے ہیں۔ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تمہارے ساتھ بحث مباحثہ کرتے رہیں۔ شیاطین جو ہوتے ہیں وہ اپنے لوگوں کی طرف باتیں ان کے دلوں میں ڈالتے رہتے ہیں، اچھا یہ ہیلا کرو، وہ بہانہ کرو، شیاطین سب کرتے رہتے ہیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر ان کے پیچھے لگ جاؤ گے تو تم بھی مشرکین میں سے ہو جاؤ گے۔ ان آیات میں ذرا یہ جو گزشتہ چند آیات گزری ہیں، ان آیات میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے جن چیزوں پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے ان میں سے تم کھا سکتے ہو، اور جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس میں سے تم نہیں کھا سکتے ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان جب ذبح کرتا ہے، اگر اس نے اللہ کا نام لے کے ذبح کر دیا تو وہ حلال ہے۔ اگر وہ بھول گیا بسم اللہ پڑھنا تو پھر بھی حلال ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمان ہے، بسم اللہ پڑھنا یا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بھول گیا تو اب وہ چیز حلال ہے یا حرام ہے؟ پھر بھی حلال ہے۔ نوٹ کریں اس بات کو۔ ہاں اگر وہ عمدن یا جان بوجھ کے نام نہیں لیتا ہے، یا کوئی انسان جو ہے وہ اللہ کو نہیں مانتا ہے
اور وہ جو ہے اللہ کے نام کے بغیر ذبح کر رہا ہے تو یہ فسق ہے، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، جو مسلمان ہے وہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، وہ فسق نہیں ہے، وہ اس کی خطا ہے، وہ فسق و فجور اس کا نہیں ہے۔ اور یہاں پہ جو منع کیا گیا وہ فسق و فجور ہے۔ اگر کوئی مسلمان بھول گیا ہے بسم اللہ پڑھنا اور پھر وہ ذبح کر دیتا ہے تو اس کا جو ذبح کیا ہوا ہے باوجود اس کے کہ وہ بھول گیا ہے لیکن وہ حلال سمجھا جائے گا۔ یہاں تک کہ بعض فقہا اس کو بھی مثلا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ میں اگر وہ جان بوجھ کے بھی نام نہیں لیتا ہے تو پھر مسلمان ہونا چونکہ وہ فسق نہیں ہے، اس کا اسلام ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، تب بھی اس کا ذبح کیا ہوا حلال ہوگا، کیونکہ وہ فسق نہیں ہے۔ وہ جو اللہ کا نام ہے وہ ہر ایمان والے کے دل میں ہے، کیونکہ اللہ نے فسق کہا ہے، وہ اور فسق نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان کو شک ہو کہیں پہ مسلمانوں کا ہی ذبح کیا ہوا، لیکن انسان کو شک ہو کہ پتہ نہیں ذبح کرتے وقت نام لیا تھا یا نہیں نام لیا تھا، کیا تھا، اللہ کا نام بولا گیا تھا یا اللہ کا نام نہیں بولا گیا تھا، تو اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کچھ اعراب بدو ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ کچھ ایسی چیزیں ہمارے پاس لے کے آتے ہیں کہ ہمیں اس میں شک ہو جاتا ہے، پتہ نہیں انہوں ذبح کرتے ہوئے صحیح طرح کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا، تو کیا ہم ان اعراب کا بھی کھانا کھا سکتے ہیں، ان کی ذبح کی چیز بھی لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اس پہ بسم اللہ پڑھ لو اور کھا لو۔ یعنی اگر مسلمان کا ذبح کیا ہوا ہے لیکن اس پہ تھوڑا سا شک ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے نام لیا ہوگا کہ نہیں لیا ہوگا، کیسے ہیں، کس طرح ہیں، تو وہاں پہ بسم اللہ پڑھو اور کھا لو۔ ایک اسلامک کنٹری میں جہاں اغلبیت مسلمانوں کی ہے، جہاں باقاعدہ ذبح ہونے کے قوانین پورے موجود ہیں، کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، کوئی انسان اخلاقی ذہنی طور پہ برے ہو سکتے ہیں بلکہ اکثر ہوتے ہیں، تو اگر ایسا کوئی ذبح آ جاتا ہے تو انسان بہت بڑی احتیاط میں پڑا رہے۔ میں کہیں بھی مہمان جاتا ہوں نا تو میں گوشت نہیں کھاتا ہوں، کیوں؟ پتہ نہیں یہ جو آج کل کے کسائی ہوتے ہیں یہ تو بڑے برے ہوتے ہیں، یہ گندے ہوتے ہیں، وہ گندے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی پوچھا تھا، فرمایا تم کھا لو اور بسم اللہ پڑھ لو۔ تو یہ ہے ایک طریقہ کہ کن کھانوں کو ہم کھا سکتے ہیں، کن کھانوں کو ہم نہیں کھا سکتے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم ذبح کرتا ہے یا کوئی مسلمان جان بوجھ کے عمدن اس پہ نام اللہ کا نہیں لیتا ہے تو پھر گویا کہ ایک وہ فسق کر رہا ہے یا وہ کافر ہے جو فسق کر رہا ہے، تو پھر اس میں جو ہے وہ نہیں کھا سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، شیاطین جو ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے اور وہ دوستوں کو بڑے بڑے دلائل بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یوں ہے، بتاتے ہیں تاکہ وہ آگے اس کے دلائل بنا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنات یہ آسمان تک پہنچ جاتے تھے اور فرشتوں کی باتیں سنتے تھے اور نیچے بندوں کو آ کے بتاتے تھے، اور ایک بندہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ بنا کے آگے لوگوں کو بتاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو جنات کا آسمان پہ جانا تھا وہ بند ہو گیا۔ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو اس کو جو ہے وہ جلتے ہوئے ستارے اس کو جو ہے وہ لگتے ہیں، تو یہ ایک لائن بنا تک آسمان تک کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کسی ایک کو کوئی بات ملتی ہے تو وہ جلدی نیچے والے کو بتانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طرح کر کے ان میں سے کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ستارہ لگے بغیر، کوئی شہاب ثاقب لگے بغیر کوئی بات تھوڑی سی نیچے پہنچ جاتی ہے، اور وہ جنات اور شیاطین آگے جو ہے وہ برے لوگوں کو بتاتے ہیں، اور وہ برے لوگ اس ایک بات کی آگے 100 باتیں بنا کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تمہارے ساتھ بحث مباحثہ کریں، تاکہ تمہارے ساتھ جدال کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم ان کے پیچھے لگ جاؤ،
تو تم بھی انہی کی طرح مشرک بن سکتے ہو۔ اس لیے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور حکم دیا ہے کہ صحیح راستے کو تلاش کر کے صحیح راستے پہ چلنا ہے، یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے، یہ کرنا تمہاری لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے کی جو آیات ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آئندہ کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔